کرے ہماری مساجد، ہماری درگاہیں، ہماری عیدگاہیں، ہماری خانقاہیں، ہماری جو اسلام کی چیزیں ہیں، ہمارے اسلاف نے ان کو اللہ کے نام کے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ پھر سے ہمیں لوٹ کر آ جائے اور صحیح طرح سے ہم اس کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے بھائیوں، دعا ایک ایسی چیز ہے جو نہ ہونے والی چیز کو بھی کر کر دکھائے گی۔ اللہ نے میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیا، کون بندہ کتنا کمائے گا، کب تک جیے گا، کب تک آباد رہے گا، کون حج کرے گا، کون عمرے کرے گا، کون صدقہ خیرات کرے گا۔ یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے اور زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ اگر اللہ نے کسی بندے کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ 25 سال میں اس کا انتقال ہو جائے گا، 20 سال میں، 30 سال میں، اگر یہ بندہ اللہ سے لو لگا کر یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، دعا تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے۔ اس لیے حضرات، ہر نازک موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ستایا گیا، مکے سے نکالا جا رہا تھا، آپ مدینہ جا رہے تھے، آپ دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے۔ صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب اللہ سے دعا مانگے یقین کے ساتھ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، نفع کا مالک بھی اللہ۔ تجارتوں میں جب تاجر لوگ پیسہ لگا دیتے رہے، کشمکش میں آ جاتے رہے، مال جائے گا یا نہیں جائے گا، ایسے حضرات بھی جو تجارت کرنے والے ہیں، ہر آدمی کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ، بارش برسانے والا بھی اللہ، بارش کو روکنے والا بھی اللہ، بارش کو زیادہ بھیج کر نقصان کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ سب سے پہلے ہے، سب سے آخر ہے، اللہ ہی اللہ۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، جب ہم دعائیں مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا فرمائے گا جو حضرات صحابہ جب دعائیں مانگتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا۔ ایک ام صاحبہ رضی اللہ عنہا، ایک عورت صحابی، ابھی غیر مسلم ہے، مدینے میں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو مسلمان بنا دیا، ساتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب وہ جانے لگی، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب جس کسی کو موت آ جائے، جب تک اللہ اسے دوبارہ زندہ نہ کرے وہ زندہ ہونے والا نہیں، لیکن اللہ نے اس مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ کس طرح زندہ کیا؟ وہ صحابیہ عورت اللہ سے عرض کرنے لگی، اے باری تعالیٰ، میں پہلی مسلمان اپنے خاندان میں ہوئی ہوں، میرا سارا خاندان غیر مسلم ہے، اگر میں چلی جاؤں مجھے تانا دیں گے، تیرے مسلمان ہوتے ہی بچہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دعائیں دل میں مانگ رہی تھی، شرمندہ ہو رہی تھی، اللہ نے اس کے بچے کو زندہ کر دیا۔ تو یہ دعا میرے پیارے بھائیوں، دعا ایک ایسا ہمارے پاس ہتھیار ہے جو امریکہ کے پاس جتنے ہتھیار ہیں، دنیا والوں کے پاس جو دھاری دھار جتنے بھی ہتھیار ہیں، ان تمام سے بڑھ کر دعا کا ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ ہم خالصتاً اللہ سے یقین کرتے ہوئے، اللہ کی طاقت پر یقین کرتے ہوئے، اللہ ہی کرنے والا
کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، جب کچھ چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اگر وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اگر جس چیز کا اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی انداز میں اسے ایسے چیز عطا کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس سے بہتر کوئی اور دوسری چیز دے دیں گے۔ یہ قبولیت دعا کا دوسرا درجہ ہے۔ اب تیسرا درجہ دعا کا یہ ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اپنی زبان سے تو کہہ رہا ہے، دل نہیں کہہ رہا ہے، دل سے نہیں مانگ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے جب دعا مانگے ہمارا یقین کے ساتھ دل اور زبان سے اور یقین سے مانگے، صرف زبان سے کہہ لیے، دماغ کہیں سوچ رہا ہے، اللہ عطا کرنے والے نبی اللہ عطا کریں گے، وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز عطا کریں گی۔ جب ہم دعا کریں گے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، دعا مانگ رہے ہیں دل کہیں اور ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، ایک چیز نہ دینا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ دے دینا۔ کل قیامت کے روز جب اس بندے کو کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکیاں اتنی ہیں، بندہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، کہاں سے آ گئی؟ کہا جائے گا فلاں وقت میں، اور اسے یاد دلایا جائے گا فلاں وقت میں، فلاں گاؤں میں، فلاں مسجد میں تم نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اللہ وہ دعائیں تمہیں نہیں دی، وہ دعاؤں کے بدلے میں یہ نیکیاں تمہارے لیے رکھی ہیں، یہ نیکیاں لے لو۔ بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تو اس لیے حضرات، دعا کا جو ہمارے پاس ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو اپنے پاس رکھے، اللہ سے مانگے، خوب لو لگا کر مانگے، رو رو کر مانگے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر مانگو، میں سننے والا ہوں، چپکے سے ہلکی آواز میں مجھ سے دعائیں مانگو، میں سننے والا ہوں۔ ہر طرف مسلمانوں کو نیچا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، آئے دن مسلمانوں کی مساجد کو ڈھانے کی باتیں کی جاتی ہے، اوقاف کو چھیننے کی باتیں کی جاتی ہے۔ ایسے نازک موڑ میں ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو خالی جانے نہ دے، دعا کا ہتھیار بہت بڑا ہمارے پاس ہے، اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ دعاؤں کے ذریعے انقلاب لائے کر آئے گا۔ ایک بات بتا کر اپنے ختم کر لو، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، بیت المقدس کے لیے فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کسی طریقے سے بیت المقدس کو اپنے پاس لے لیں، مسجد اقصی کو اپنے پاس لے لیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب جنگ کر رہے تھے، ابھی رات ہے، صبح ہونا ہے، صبح میں جنگ ہونی ہے، تو رات بھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، قبلہ اول ہے، انبیاء کا ایک عظیم یہاں کارنامے ہے، اے اللہ مجھ سے کامیابی عطا فرما۔ اللہ حضرت صلاح الدین
بن ایوبی کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کو خوشخبری ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس آ گیا۔ اس لیے حضرات دعا جو ہے اسے معمولی نہ سمجھے۔ ہر نماز میں امام صاحب جب دعا کر دیں گے، ختم کر لیں گے، آپ سنت کے بعد، نوافل کے بعد، یا کم از کم امام صاحب جب دعا ختم کر دے، آپ اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنے دل کے ٹکڑے سنائے، اللہ سے اپنی حاجت کو سنائے، اللہ سے اپنی پریشانیوں کو سنائے، اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ قرآن مجید میں جو آیت نازل کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں بندے سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور کیا چاہیے بولے، اللہ جب ہمارے پاس آ گیا، جب دعائیں مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مشہور ایام ہیں، یعنی یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو آدمی حج کا سفر کا ارادہ کرے یا حج کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو سفر میں پیش آنے والی تکالیف سے دور رکھے، سفر میں پیش آنے والی ہر اس چیز سے جو پریشان کرے صبر کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فسق نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، ولا جدالا اور جھگڑا نہ کرے۔ جب ہمارا سفر میں کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گالم گلوچ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو قبول کر لے گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ امسال جتنے لوگ حجاج کرام حج کو جانے والے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ ذریعہ بہانے کے طور پر ہمیں بھی حج کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اوقاف کا جو مسئلہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ اللہ پھر سے وہ مسئلہ ہمارے جو اکابر ہیں، جو اوقاف کو سنبھالنے والے ہیں، ان کو لوٹا دے۔ اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں۔